21ویں رمضان کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے۔ آج ہی کے دن آپ نے شہادت پائی، تو ہم نے آج اپنے کلام کا آغاز اس ہستی کے ذکر سے کیا جو باب ولایت ہے، جس سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے، اور جتنے سلسلے ہیں سب کے سب وہیں جا کر اتمام حجت کو پہنچ جاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیری مریدی خلافت کے یہ سلسلے سب مولا کائنات تک پہنچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں چوتھے خلیفہ ہوئے، اور آپ رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور رسول اللہ ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کی فضیلت آئی ہے تو مولا علی کی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں۔ خلیفہ تو وہ تیسرے ہیں، نمبر تو ان کا تیسرا ہے، ابو بکر کا مقام اعلیٰ ہے، عمر فاروق اعظم کا مقام اعلیٰ ہے، کیونکہ انہیں رسول اللہ نے اعلیٰ کیا۔ عثمان غنی کا مقام اعلیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن فضیلت سب سے زیادہ حدیثوں میں مولا کائنات کی آئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جسے علم چاہیے، جسے حکمت چاہیے، اس سے علی سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے سامنے شہادت بیان کروں گا کیونکہ حضرت علی کا موضوع بہت وسیع ہے، ان کی صحابیت، ان کی خلافت فاروقی اور صدیقی اور عثمانی، اس میں ان کا کیا کردار رہا، اور بہت سے ان کی کرامتیں، لیکن میں چند آپ کو ان کی جھلکیاں پچھلی دے کر کے صرف شہادت کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ شہادت بھی ان کا ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ تو آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے آنکھوں کو اپنی نہیں کھولا، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر میں خود رسول اللہ اترے تھے، اور رسول اللہ کے پیراہن سے انہیں کفن دیا گیا تھا۔ آپ کے والد ابو طالب، جب آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں تو دائیوں نے سوچا لگتا ہے بچہ نابینا ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، اور رسول اللہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ نے انہیں گود میں لیا تو علی نے سب سے پہلے جب آنکھیں کھولیں تو رسول اللہ کی زیارت کی۔ لوگ تو پہلے نابینا سمجھ رہے تھے، یہ بچہ جو ہے نابینا ہے، لیکن آنکھ کھولی تو علی نے اپنی آنکھیں دنیا میں آ کر اس وقت تک نہیں کھولیں جب تک کہ رسول اللہ قریب نہیں آئے۔ جب کفار مکہ انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم آپ کو نہیں مانیں گے اشارہ کر کے، تو حضرت علی کی عمر اس وقت 8 سال تھی، پیچھے سے کھڑے ہوئے، اور جب کوئی ساتھ نہیں دینے والا تھا تو کہا انا ناصرو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ آپ چھوٹے تھے اس وقت، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ پھر ایسا ساتھ دیا کہ بدر و حنین میں، احد میں وہ کمال دکھایا کہ بدر کے جنگ بدر میں آپ نے 70 بڑے کافروں کو قتل کیا، مولا کائنات نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی بہادری مشہور تھی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرابت تو یہ حاصل تھی کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، امت میں
ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی بھائی ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے۔ اے علی تم میرے لیے وہی درجہ رکھتے ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی ٹہنی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اخوت کو قائم کیا، مدینہ شریف میں بھائی بنائے، دو صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپس میں ساتھ میں رہیں گے، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے، غربت کے حالات تھے، حضرت علی کا کوئی بھائی نہیں بنایا، تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میری اخوت قائم نہیں کی، کوئی بھائی نہیں بنایا، تو میری اخوت قائم نہیں کی، بھائی نہیں بنایا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی تم دنیا آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اسلام سے پہلے بھی برے کاموں سے بچے رہتے تھے، انہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسلام جب نہیں لائے تھے، نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی بت خانے میں گئے۔ انہی میں سے ایک مولا کائنات بھی ہیں جو اسلام میں بعد میں حرام ہوئی، وہ آپ ان سے پہلے سے ہی گھن کیا کرتے تھے، آپ ان چیزوں سے پہلے ہی دور رہا کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام دروازوں کو بند کر دو، یعنی مسجد میں دروازے بالکل کھلتے ہیں گھروں کے، نہ کھولو، صرف علی کا دروازہ رہنے دو۔ حضرت علی کے بچے حسن و حسین جب بھی نکلتے ہیں تو وہ نکلتے ہی ڈائریکٹ مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ حضرت علی کو فضیلت بخشی۔ پھر مسجد میں آدمی ناپاک نہیں آ سکتا، ناپاک مسجد میں انٹری کرنا منع ہے، حرام ہے، لیکن حضور کے لیے جائز تھا، حضور جب جنابت کی حالت میں ہوتے تو مسجد میں آ سکتے تھے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی اور کسی کے لیے اگر یہ جائز ہے تو صرف تمہارے لیے جائز ہے۔ تو سرکار کا اس میں اختیار بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار جسے چاہیں شریعت پر اختیار بھی دے دیتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس موقع پر، جس کے راوی تقریباً 1700 صحابہ ہوئے، جس میں سے 400 محدثین نے اس کو نقل کیا۔ مشہور حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کی میں مدد کرنے والا ہوں اس کا علی بھی مدد کرنے والا ہے۔ آئیے کچھ کرامات کی طرف ذکر کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہم پر یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ تم لوگ غوث پاک کی کرامت بیان کرتے ہو، خواجہ غریب نواز کی کرامت بیان کرتے ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی، داتا گنج بخش علی حجویری کی، شہاب الدین سہروردی کی، بہاء الدین نقشبندی کی، بزرگوں کی کرامت بیان کرتے ہو، تو یہ کرامتیں ان لوگوں نے شروع کر دیں، صحابہ کی تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے، تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ کرامت کا دروازہ ہی صحابہ سے کھلتا ہے، کرامت کا دروازہ صحابہ سے کھلتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک شخص تھا، اس نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا، گواہیاں پیش ہو گئیں، تو حکم ہوا اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کا ہاتھ کاٹا، وہ ہاتھ کٹنے کے بعد باہر نکلا، اور باہر نکل کے جا رہا تھا تو ابن قرا اور سلمان فارسی راستے سے آ رہے تھے، اور وہ دعائیں دیتا جا رہا تھا، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو داماد رسول ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو شوہر بطول ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسن و حسین کا بابا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حق پرست ہے، حق پسند ہے۔ تو سلمان فارسی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کر کے میرے اوپر شریعت کو نافذ کر کے مجھے گناہ سے پاک کر دیا ہے، اب مجھے امید ہے اللہ اس چوری کی سزا مجھے قیامت کے دن نہیں دے گا، انہوں نے میرے ساتھ حق فیصلہ فرمایا۔ تو سلمان فارسی کو اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی، اور اس کو مولا کائنات
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے، اور بارگاہ میں لے جانے کے بعد کہا علی آپ نے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا ہے اور یہ آپ کے لیے دعائیں کرتا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دعائیں کر رہا ہے؟ تو حضرت علی ایک کپڑا لیتے ہیں، اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو لیتے ہیں اور کپڑا لپیٹتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ کو سلامت کر دے۔ کپڑا کھولا دیکھا تو ہاتھ سلامت ہے۔ تو پتہ چلا اس طریقے کی کرامتیں صرف بزرگوں کی نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام کی بھی ایسی کرامتیں ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گرجے کے قریب سے گزرے آپ جنگ صفین کے موقع پر۔ تو جب آپ گرجے سے گزر رہے تھے تو آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور پانی ختم ہو گیا۔ تو آپ جب اس گرجے کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک زمین کی طرف اشارہ کیا اپنے ساتھیوں کو اور کہا اس پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے پانی ہے۔ آپ نے اس پتھر کو ہٹوایا اور کھدائی کی گئی تو وہاں پانی نکلا، اور جب وہاں پانی نکلا تو وہ راہب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور عرب سے مدینہ شریف سے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے آپ مجھے اپنا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھ کے دین میں داخل کر لیجیے۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں ہم نے تو تیری طرف ابھی دین پیش نہیں کیا، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی کتاب میں انجیل میں پڑھا ہے کہ یہاں کہیں پانی کا چشمہ ہے، اسے تو ایک پیغمبر نکالے گا یا پیغمبر کا داماد نکالے گا یا پھر کوئی مقرب فرشتہ نکالے گا، آپ ان تینوں میں سے کوئی ہیں، یا تو آپ پیغمبر ہیں یا پیغمبر کے داماد ہیں یا پھر آپ کوئی فرشتہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ تو میں پیغمبر ہوں اور نہ کوئی مقرب فرشتہ، ہاں رسول اللہ کا داماد ہوں اور ان کا غلام بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نسلاً بعد نسلاً ہمارے راہب بتاتے گئے جب یہاں کوئی اس پانی کے چشمے کو نکال لے تو جان لینا وہی آدمی حق پر ہوگا، تم اس کے دامن کو پکڑ لینا۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں آپ کے علم کا حال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں زمینوں کے نیچے کتنے خزانے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، آسمانوں میں کون سے سیارے کہاں کہاں گردش کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات کا علم ایک یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون سی آیت دھوپ میں نازل ہوئی، کون سی آیت چھاؤں میں نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اتنی گہرائی سے دیکھا ہے، اگر میری رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو قرآن میں ہر طریقے کا علم ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ کے لیے خاص ہے، اور وہ اپنی عطا سے جسے عطا کر دیں۔ تو اسی لیے بہت سی سب ہستیوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ چند ہستی دنیا میں ایسی گزری ہیں انہوں نے اعلان کیا مجھ سے جو چاہو پوچھنا وہ پوچھ لو۔ انہی میں سے ایک حضرت علی بھی ہیں۔ حضرت علی نے اعلان کیا ایک موقع پر تم مجھ سے جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو۔ آپ ہی ایک ہستی ہیں صحابہ میں جنہوں نے یہ اعلان کیا۔ اب ہم شہادت کی طرف آتے ہیں چونکہ وقت کم رہ گیا۔ 17 رمضان المبارک کو 40 ہجری تھی اور آپ پر عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ یہ شخص ٹیکس وصول کیا کرتا تھا اس وقت، اور حضرت علی کا ساتھی تھا، ساتھ میں رہا کرتا تھا پہلے، لیکن اس نے مولا کائنات نے ایک دن اس سے فرمایا اے ابن ملجم میں تیرے چہرے پر اپنے خون کے داغ دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہتا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کی رفاقت میں ہوں، آپ تو میرے آقا ہیں، میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ حضرت علی کو اپنی شہادت کی خبر تھی، مولا کائنات نے اس سے کہہ دی۔ تو وہ ٹیکس وصول کرنے کے علاقے میں گیا، تو ایک جگہ سے جب وہ گزرا تو ٹیکس وصول کر رہا تھا تو اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، لڑکی پر، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، تو جتنا مہر چاہے اپنے نکاح کا مہر رکھ۔ تو اس نے کہا میرے نکاح کا مہر علی کا سر ہے، تو علی کا سر میرے پاس لیا، میرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کام یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیاوی محبت جب آدمی پر غالب آ جائے تو وہ اسے کفر کی طرف لے جاتی ہے، کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس نے سوچا میں یہ اتنا بڑا کام تو کر نہیں سکتا، پھر کیا کروں؟ تو اس نے ایک پلان بنایا، ایک
خنجر تیار کیا، اسے گرم کرتا اور زہر میں بھگوتا، اسے گرم کرتا پھر زہر میں بھگوتا، یعنی زہر بجھا ہوا خنجر اگر کسی کے لگ جائے تو آدمی گہرے گھاؤ سے مرے یا نہ مرے، اب اس کے اندر زہر پیوست ہونا شروع ہو جائے گا اس زخم کے ذریعے۔ اس نے وہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد مولا کائنات تو اسے بتا چکے تھے کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ صبح کا وقت تھا، آپ بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن سے فرمایا، آج رات خواب میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور میں رسول اللہ کو دیکھا، اور میں نے خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور سخت نزاع برپا کر دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی تم ان ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو مولا کائنات اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے برے لوگوں سے نکال کے مجھے اپنے اچھے ساتھیوں میں پہنچا دے، مجھے برے لوگوں سے دور کر دے اور مجھے اپنے اچھے ساتھیوں میں پہنچا دے، اور ان پر کوئی سخت حکمران مسلط کر دے۔ آپ نے یہ دعا کی، اور آپ نے فجر کی اذان سنی، اور آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے آنگن میں آپ کی بطخیں، جو بڑی بطخیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں لوگ پالتے ہیں، وہ آپ کے آنگن میں تھیں، آپ کے سامنے آ گئیں اور آپ کے قدموں کو پکڑنے لگیں اور رونے اور چلانے لگیں۔ تو آپ نے ان کو سائڈ کیا، یعنی آپ کو معلوم تھا کہ مجھے آج شہید کر دیا جائے گا۔ جب آپ ممبر شریف کے قریب پہنچے تو ابن ملجم محراب میں چھپا ہوا تھا، اور جیسی آپ نے نیت کی تو آپ پر اس نے خنجر سے وار کر دیا۔ 70واں روزہ تھا، بعض مورخین نے 19واں روزہ بھی لکھا ہے۔ آپ پر اس سے وار کیا گیا، اور وار کرنے کے بعد وہ بھاگ نکلا، لیکن پکڑ لیا گیا۔ مولا کائنات نے حکم دیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اسے بھی قید کیا جائے۔ حضرت علی 21ویں رمضان تک زندہ رہے، اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ ابن ملجم کو سزا یہ دی گئی کہ اس کے ناخنوں کو نوچا گیا، اس کی انگلیوں کو کاٹا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کی زبان کو کاٹ دو، تو زبان سے کہتا ہے ابن ملجم، لوگوں میری زبان نہ کاٹو، میں زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ کوئی یہ سوچ کے ہی نہ سوچے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اہل بیت سے، علی سے اگر بغض رکھتا ہے تو جنت نہیں ملنے والی۔ سرکار ارشاد فرماتے کوئی خانہ کعبہ آئے، حتیم میں ٹھہرے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، مقام ابراہیم پر جائے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دونوں کے بیچ میں انتقال کر جائے، اور اگر علی سے بغض رکھے گا یا میری آل سے بغض رکھے گا تب بھی اللہ اس کی بخشش و مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ ہے علی کی محبت کی طاقت، جو علی کی محبت ہمیں اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں ہیں، اور حضرت علی کے اقوال ہیں بہت سے جو ہمارے دلوں کو کھولنے والے ہیں اور دماغوں کو کھولنے والے ہیں، اور اسلام کی، ایمان کی روشنی دینے والے ہیں، اور دنیا داری سے ہمیں بچا کر کے ایک بہت اچھا مقام دیتے ہیں، دوستی کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے۔ مولا کائنات کی وصیتیں ہیں، ارشادات ہیں، فرمان ہیں۔ وقت نہیں رہا،